مالک بن دینار سے ان کی توبہ کا سبب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، میں ایک سپاہی تھا اور شراب کا رسیہ تھا۔ میں نے ایک نفیس باندھی خریدی، وہ میرے دل میں خاص مقام کی مالک بن گئی۔ اس سے میری ایک بچی پیدا ہو گئی۔ میں اس بچی کو حد سے زیادہ پیار کرتا تھا۔ جب وہ زمین پر گھسٹ کر چلنے لگی تو میرے دل میں اس کی محبت اور بڑھ گئی۔ وہ مجھ سے مانوس ہو گئی اور میں اس کے سامنے جب شراب لا کر رکھتا تو وہ آ کر کھینچا تانی کر کے میرے کپڑوں پر شراب بہا دیتی۔ جب اس کے 2 سال ہو گئے تو وہ مر گئی۔ میرے دل کو اس کے غم نے بیمار کر دیا۔ 15 رمضان کو جمعہ کی رات شراب کے نشے میں مدہوش تھا۔ میں نے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی۔ میں نے خواب میں دیکھا سور پھونکا گیا، قیامت قائم ہو گئی، مردے قبروں سے اٹھائے گئے، تمام مخلوق جمع ہو گئی، میں بھی ان میں تھا۔ میں نے اپنے پیچھے سے آہٹ سنی، مڑ کر دیکھا تو ایک بہت بڑا اژدہا کالے رنگ کا، آنکھیں نیلی ہیں، منہ کھولے میری طرف دوڑ رہا ہے۔ خوف و دہشت کے مارے بھاگا، راستے میں ایک ستھرے لباس والے شخص کے پاس سے گزرا۔ میں نے سلام کہا، اس نے جواب دیا۔ میں نے کہا، بابا مجھے اس اژدہے سے پناہ دو، تجھے اللہ تعالیٰ پناہ دے گا۔ وہ بوڑھا رونے لگا، کہا، میں کمزور ہوں، ضعیف ہوں، یہ اژدہا زبردست ہے، میرے بس میں نہیں، آگے چلو، بھاگو، شاید اللہ تعالیٰ تیری نجات کی کوئی صورت بنا دے۔ میں آگے بھاگنے لگا اور ایک بلند جگہ پر چڑھ گیا۔ ادھر سے میں نے جہنم کے طبقات کو جھانک کر دیکھا، ان کی ہولناکیاں دیکھیں۔ قریب تھا کہ اژدہا کے خوف سے میں ان میں گر جاتا۔ مجھے کسی نے آواز دے کر کہا، چلو یہاں سے، تم یہاں کے رہنے والے نہیں ہو۔ میں اس کی بات سے مطمئن ہو گیا۔ وہاں سے واپس لوٹا تو اژدہا میرے پیچھے تھا۔ میں پھر اس بوڑھے کے پاس آیا، کہا، بابا میں نے آپ سے درخواست کی کہ اس اژدہا سے میری جان چھڑا دو، آپ نے کچھ نہیں کیا۔ وہ بوڑھا پھر رونے لگا، کہا، میں ناتواں ہوں، البتہ تم اس پہاڑ کے پاس جاؤ جہاں مسلمانوں کی امانتیں ہیں، اگر تمہاری کوئی امانت ہو تو وہ تمہاری مدد کرے گی۔ میں نے دیکھا کہ چاندی کا ایک گول پہاڑ ہے، اس میں جگہ جگہ سوراخ اور روشن دان ہیں، پردے لٹکے ہوئے ہیں، ہر روشن دان پر سونے کے 2 پٹے ہیں اور ان کے قبضے یاقوت کے ہیں، عرائش موتیوں کی، ہر پٹ پر ایک ریشمی پردہ ہے۔ جب میں نے پہاڑ کی طرف نظر دوڑائی تو فوراً اس کی طرف بھاگا اور اژدہا میرے پیچھے تھا۔ جب میں پہاڑ کے قریب پہنچا تو ایک فرشتے نے آواز دی، پردے ہٹا دو، دروازے کھول دو، سیدھے کھڑے ہو جاؤ، شاید اس حاجت مند کی یہاں کوئی امانت ہو جو اسے اس کے دشمن سے نجات دلائے۔ میں نے دیکھا پردے ہٹ گئے، دروازے کھل گئے اور ان روشن دانوں سے بہت سارے بچے میری طرف جھانکنے لگے، ان کے چہرے چاند کی طرح مان تھے۔ اژدہا بھی میرے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ میں حیران رہ گیا۔ ان بچوں میں سے ایک نے چلا کر کہا، اے سب آؤ، اس کا دشمن اس کے قریب آ گیا ہے۔ چنانچہ وہ جوک در جوک کھڑے ہو گئے، جھانکنے لگے۔ اچانک میری وہ بچی جو مر گئی تھی وہ بھی اس کے ساتھ جھانک رہی ہے۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو رونے لگی، کہا، ہائے یہ تو میرا باپ ہے۔ پھر اس نے نور کے جھرمٹ میں تیر کی تیزی کے ساتھ چھلانگ لگائی، میرے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنا بایاں ہاتھ میری طرف بڑھا کر میرا دایاں ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے دائیں ہاتھ کو اژدہے کی طرف بڑھا دیا تو وہ بھاگ گیا۔ پھر اس نے مجھے بٹھایا، میری گود میں بیٹھ گئی اور اپنے دائیں ہاتھ سے میری داڑھی پکڑ کہا، اے ابا جان، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائیں؟ میں رونے لگا اور کہا کہ اے بیٹی، تم لوگ بھی قرآن کو جانتے ہو۔ اس نے کہا، ہم تو تم سے بھی زیادہ قرآن کو جانتے ہیں۔ میں نے کہا، اژدہے کے بارے میں تو بتاؤ جو مجھے ہلاک کرنے کے در پہ تھا۔ اس نے کہا، وہ تیرا برا عمل ہے جس کو تو نے طاقتور بنایا ہے اور وہ تجھے جہنم کی آگ میں ڈبونا چاہتا ہے۔ میں نے کہا، اس بوڑھے کے بارے میں بتاؤ جو راستے میں ملا۔ اس نے کہا، وہ تیرے نیک عمل ہیں جسے تو نے اتنا کمزور کر دیا کہ اب وہ برے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، اے بیٹی، تم اس پہاڑی پر کیا کرتی ہو؟ اس نے کہا، ہم سب مسلمانوں کے بچے ہیں، ہم یہاں قیامت تک رہیں گے، تمہارے انتظار میں ہیں، جب تم آؤ گے ہم تمہاری سفارش کریں گے۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں، میں گھبرا کر اٹھا۔ صبح کو میں نے شراب چھوڑ دی اور اس کے برتن توڑ ڈالے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ یہ میری توبہ کا سبب ہے۔